السلام علیکم عزیز طلبہ، اپنی پاک اسٹڈی کی بکس 9th کی کھولیے گا۔ آج ہم آپ کے اس چیپٹر کا آخری جو لانگ کویسچن ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ لانگ کویسچن ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کا لیکچر نمبر 10 ہے۔ 9th لیکچر میں آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح انتخابات کے بعد امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہو گئی۔ مشرقی پاکستان میں حالات حکومت اور فوج کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مکتی باہنی تنظیم نے فسادات پھیلانے شروع کر دیے۔ ان حالات میں 15 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء خان اور مجیب الرحمان میں جو ہے ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی تاکہ کوئی حل نکالا جائے، لیکن یہ مذاکرات جو ہیں بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ کشیدہ حالات کے باعث بہت سے بنگالیوں نے بھارت کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ بھارت نے بنگالیوں کی مدد سرکاری طور پہ شروع کر دی، باغیوں کو اسلحہ دینا شروع کر دیا، ان کی تربیت بھی شروع کر دی، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے مابین حالات بہت خراب ہو گئے۔ فوج کے دستے پاکستان کی طرف سے مشرقی پاکستان میں بھیج دیے گئے۔ پاک فوج نے بہت سے علاقوں پہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ انہی دنوں میں حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت اس طرح کے حالات کا جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مشرقی پاکستان میں اپنی جو ہے وہ افواج سے حملہ کر دیا۔ پاک فوج نے 2 ہفتوں تک بھارتی فوج کو روکے رکھا۔ جب رسد ختم ہو گئی، کیونکہ بہت بڑا فاصلہ تھا دونوں حصوں کے درمیان پاکستان کے، تو معاملات ہیں وہ اب پاکستانی افواج کے ہاتھ میں نہ رہے، اور 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے علیحدہ ملک بن گیا۔ اب ہم ان وجوہات کو دیکھیں گے جن وجوہات کی بنیاد پر مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا۔ اس میں ہم صرف قصوروار مشرقی پاکستانیوں کو یا عوامی لیگ کو نہیں ٹھہراتے، بلکہ اس میں مغربی پاکستان کے سیاستدانوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ذرا ان وجوہات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ تھا اس وقت جغرافیائی فاصلہ جو تھا دونوں ملکوں کے، دونوں حصوں کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا، اور بھارت تو پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ دونوں حصوں کی ثقافت بھی مختلف تھی، اور یہ جو مشرقی پاکستان ہے یہ معاشی طور پر بھی پسماندہ تھا۔ اس وجہ سے جو احساس محرومی ہے وہ بہت بڑا۔ جب اسلام آباد بنا، وہاں پہ بڑی اچھی عمارات بنائی گئیں، بڑی اچھی
سڑکیں بنائی گئی تو اتفاق سے عوامی لیگ کے سربراہ جب آئے یہاں پر اسلام آباد میں سڑکیں اور عمارات کو دیکھ کر شیخ مجیب الرحمان کہتے ہیں کہ مجھے ان سڑکوں سے پٹسن کی بو آ رہی ہے۔ مراد یہ کہ پٹسن ایک بہت بڑی پیداوار ہے موجودہ بنگلہ دیش کی، تو مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ پیسہ جو ہے آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں، وہاں کے عوام پہ نہیں لگا رہے۔ اس کے علاوہ جو ہندوؤں کی وہاں پہ آبادی کی اکثریت ہے وہ بھی بہت بڑی وجہ تھی، اور تجارت اور ملازمت پر ان کا ہی قبضہ تھا، اور وہ لوگ ایک خاص منصوبے کے تحت ان لوگوں کے اندر علیحدگی کے جذبات ابھارتے رہے۔ معاشی پسماندگی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کی، اور بدقسمتی سے مغربی پاکستان میں جو بھی حکومت آئی اس نے اس علاقے کی جو معاشی پسماندگی ہے اس کو دور کرنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ ایک بہت بڑا کردار جو ہے مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ کرنے میں ہندو اساتذہ نے بھی ادا کیا۔ استاد کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور بچہ ہمیشہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، ٹیچر اس کاغذ پہ جو لکھنا چاہتا ہے وہ لکھ سکتا ہے۔ تو ہندو اساتذہ نے ان معصوم بچوں کے جذبات کو ابھارا اور انہیں بتایا کہ بھئی یہ مغربی پاکستان والے تو آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ زبان کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے اس وقت مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بنگالی جو ہے وہ قومی زبان بنے، لیکن قائد اعظم ان معاملات کو سمجھتے تھے۔ پاکستان بننے کے ساتھ ہی یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا، لیکن شروع میں قائد اعظم کی وجہ سے یہ لوگ خاموش رہے، مجبور ہو کر بعد میں آنے والی حکومتوں کو جو دو دساتیر بنے 1956 اور 62، ان میں اس کا حل کیا گیا کہ دونوں زبانوں کو قومی زبان رکھا گیا، لیکن ان لوگوں میں جو ایک احساس محرومی تھا زبان کے حوالے سے وہ پیدا ہو چکا تھا، وہ ختم نہ ہو سکا۔ نمائندگی کی شرح بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ریپریزنٹیشن ریشو جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ مشرقی پاکستان کی آبادی جو ہے وہ زیادہ تھی، تقریباً کل آبادی کا 56% تھا۔ انہیں ہمیشہ اس چیز کی مایوسی رہی کہ ہمیں ہمارے جائز حقوق نہیں ملے، نہ دیے جا رہے ہیں، اس سے ان میں مایوسی پیدا ہو۔ بھارت ہمیشہ سے مداخلت کرتا رہا۔ مکتی بانی ان کی ایک تنظیم تھی، اس کے تحت انہوں نے لوگوں کو تربیت دی، اور علیحدگی پسند جو لوگ تھے ان کی حوصلہ افزائی۔ ایک اور بڑا مسئلہ جو پیدا ہوا وہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات تھے۔ وہ ایسے نکات تھے کہ جو قطعاً پاکستان کی بقا کے لیے فائدہ مند نہ تھے، لیکن چونکہ شیخ مجیب الرحمان کے پیچھے انڈین گورنمنٹ تھی، وہ نکات نہ قبول کیے گئے مغربی پاکستان کی طرف سے، تو وہ بھی ایک بڑی وجہ بنے علیحدگی۔ 1970 کے جو عام انتخابات ہیں وہ ایک بہت بڑی وجہ بنے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کو مکمل کامیابی جب ملی تو لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ پورے پاکستان پہ حکومت عوامی لیگ کی ہو، لیکن مغربی پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ
یہ قبول نہ کر رہے تھے. تو عزیز طلبہ یہ وہ وجوہات تھیں جس وجہ سے بنگلہ دیش بنا، ہمارا بازو کٹ گیا. بنگلہ دیش کے قیام کے بعد باقی بچ جانے والے مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد حکومت کر دی گئی. اس طرح تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے آئے. ایک عبوری آئین 1972 میں بنایا گیا اور آئین بنانے کے لیے ایک 25 ارکان پر مشتمل جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی گئی. عزیز طلبہ یہ لانگ کویسچن تھا آپ کا جو ختم ہوا. اب ہم آگے اس کے ایم سی کیوز کریں گے. پہلا ایم سی کیوز دیکھیے گا. بڑا روڑا ڈالتا ہے یہ، بڑا شور کرتا ہے. 23 سال کا ہے. 13 میں بھی سے سیٹ ملی تھی. 2013 میں بھی سے سیٹ ملی تھی. اچھا یہ کے پی کے سے ہے نا میرا خیال. ہاں جی کچھ آپ جیسا کچھ سبجیکٹ ہے اس میں 3 سبجیکٹ ہیں اس میں تاریخی لگایا. بس وہ ایم سی کیو ایک ذرا دیکھنے لگا. صوفیہ کا مندر بنا دیا اس نے. ہاں ترکی نے صوفیہ کا مرجان ہے. صوفیہ ہاں یاسر صاحب نے بھی لگایا ہوا ہے کچھ. کمال ہو گیا. انہیں دعوت ملی تھی کہ آؤ آگے حملہ کر سکتے کرو. اچھا مسجد نہ آئے. 27 اکتوبر 1958. 27 اکتوبر 1958. اس کا جواب یہ آپ کی اسکرین پہ آپ کے سامنے 27 اکتوبر 1958
58 کو لگا. اگلا MCQs دیکھیے گا. 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان سے پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں کتنی نشستیں حاصل کی؟ اس کا جواب ہے 81 یعنی 81. بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا 1971 میں. اس کا جواب ہے. تو عزیز طلبہ یہ آپ MCQs کریں گے. شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن جو ہیں وہ میں اس چیپٹر کے آپ کو پہلے ہی کروا چکا. تو اس طرح یہ آپ کا چیپٹر نمبر 2 آج کے لیکچر نمبر 10 کے ساتھ جو ہے وہ